بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ البیان ترجمہ قرآن اور مختصر تشریح پر مبنی پروگرام، مقررہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرحت ہاشمی پروگرام البیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آئیے اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم آج کے پروگرام کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کریں گے، تو آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ۔ سورۃ الفاتحہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، قرآن مجید کی سب سے عظیم ترین سورت ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں، لیکن مشہور نام الفاتحہ ہی ہے، جس سے قرآن پاک کی اوپننگ ہوتی ہے، ابتدا ہوتی ہے۔ ادب اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک پڑھا جائے، تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ انسان جب اللہ کی طرف ہدایت کے لیے رجوع کرتا ہے تو انسان کا دشمن شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خلل اندازی کرتا ہے، اسے ہدایت کی طرف آنے سے روکتا ہے، ہدایت کو اس کے لیے شک و شبہ کی چیز بنا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں تو اللہ کی پناہ لے لیں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ پھر اسی طرح دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ کیوں آغاز؟ اس لیے کہ وہی اول وہی آخر ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب کوئی بھی کام ہم کرنے لگتے ہیں اور اس کا نام لیتے ہیں تو اس کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے، اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ خود قرآن مجید کا آغاز جس آیت کے ساتھ ہوا، اس میں بھی اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے لگیں اس کے شروع میں اللہ کا نام لیں، خصوصاً قرآن مجید پڑھتے وقت۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے۔ بعض نے حمد کا معنی شکر بھی کیا ہے۔ سب شکر اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اس کے لیے کیوں؟ وجہ یہیں پر بتا دی گئی کہ رب العالمین، وہ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ عربی زبان میں رب کہتے ہیں اس کو جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، مدبر ہو۔
یعنی جس نے بنایا، جو مالک بھی ہے، صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، اونرشپ بھی اسی کی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، اور جو کچھ بھی اس نے پیدا کیا ان تمام چیزوں کی تدبیر بھی وہی کرتا ہے، ان کو مینج بھی وہی کرتا ہے کہ کون سی چیز کس طرح کام کرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور جو زمین کے اندر ہے، اور جو سمندروں کی گہرائیوں میں ہے، سب کا سب اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور کوئی اور اس میں اس کا شریک نہیں، اور ہر چیز کو اس نے بنایا اور بہترین طریقے پر بنایا، اور نہ صرف یہ کہ بنایا بلکہ اس کو کام کرنا بھی سکھایا، اس کا مقصد بھی بتایا کہ اس نے اس کو کیوں بنایا۔ تو اس لیے تعریف اسی کی ہونی چاہیے کہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہو، اور پھر ہر چیز کا خالق اور مالک ہونے کے بعد وہ مہربان بھی ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، یعنی صرف رحم فرمانے والا نہیں، اس کے لیے مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ بہت ہی زیادہ، حد سے زیادہ رحم فرمانے والا۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن مجید کے آغاز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات بیان ہو رہی ہیں ان میں رحمت کی صفت کا تکرار ہے۔ بسم اللہ میں بھی 2 دفعہ رحمت کا ذکر ہے، اور پھر سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں بھی۔ عام طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں لوگوں کا جو تصور پایا جاتا ہے، یا جس طرح تعارف کرایا جاتا ہے، یا جس طرح اس کی پہچان کرائی جاتی ہے، تو اس میں اس کے غضب اور ناراضگی اور اس کی شدت کا عنصر غالب رہتا ہے۔ عموماً لوگ خوف زدہ رہتے ہیں یا لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا تعارف اپنی رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں کہ میں تمہارا مہربان رب ہوں۔ پھر اس کے بعد تیسری صفت جو یہاں بیان کی گئی وہ ہے مالک یوم الدین، کہ مالک ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا، یعنی صرف دنیا ہی کا مالک نہیں، آخرت کا بھی مالک ہے، جس دن تمام انسان حساب کتاب کے لیے جمع کیے جائیں گے، تمام انسانوں کو دنیا میں ان کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، جو بھی انہوں نے کوششیں کی، ساری زندگی میں جو کچھ بھی کرتے رہے، اول و آخر سب کے سب جن و انس حاضر کر دیے جائیں گے، اور اس وقت ان کے بارے میں صرف اسی کا فیصلہ نافذ ہوگا۔ اس لیے تعریف اللہ ہی کی ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا، وہ مہربان ہے، اور پھر ہمارے انجام اور ہمارے بارے میں فیصلہ بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب کسی کے پاس بہت سی اتھارٹی ہوتی، پاور ہوتی، تو اس کے اندر سے رحمت، مرسی کا عنصر نکل جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جہاں ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق کے لیے بہت مہربان بھی ہے۔ اس کی یہ رحمت دنیا میں بھی ہے، لیکن اس کے 99 حصے آخرت کے لیے ہیں۔ اگر ہمارا خالق اور ہمارا رب اتنی صفات کا مالک ہے تو پھر ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے ہمارے دل سے یہ پکار اٹھتی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں عبادت کسی کے آگے نہایت عجز و انکساری کے ساتھ بچھ جانے کا نام ہے، جس میں محبت بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ گویا جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے سامنے اپنی عجز و انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا رب، ساری صفات کا مالک اور تمام قدرتوں کا مالک تو ہی ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں، تو خدا ہے، ہم بندے ہیں، بڑائی تیرے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ اور عبادت میں صرف نماز روزہ ہی شامل نہیں، بلکہ انسان اپنے اندر اللہ کے لیے جو محبت رکھتا ہے،
اس سے جو ڈرتا ہے، اس سے جو ساری امیدیں وابستہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، یہ تمام چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اسی لیے جب انسان اللہ کے آگے سر جھکاتا ہے تو پھر اپنے دل کے حال بھی اسی کے سامنے رکھتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے ہم مانگتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا دینے والا ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ سب کو دینے کے بعد بھی اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اول و آخر جن و انس تمام کے تمام اگر اللہ رب العزت سے اپنی تمام ضروریات مانگیں اور وہ سب کو وہ سب عطا کرے جو وہ چاہتے ہیں، تو بھی اس کے ملک، اس کی حکومت، اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جیسے کسی سمندر کے اندر سوئی ڈال کر نکالی جائے تو پانی اس کے ساتھ جتنا لگتا ہے اور وہ کمی آتی ہے اس پانی کے اندر، تو اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ وہ دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے، اسے دینے کے لیے کسی سے مشورہ نہیں کرنا ہوتا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہر چیز پر مکمل اسی کا اختیار ہے۔ پھر یہ کہ وہ دے کر شرمندہ بھی نہیں کرتا، احسان بھی نہیں جتاتا، وہ تو ہمیں بن مانگے بھی دے رہا ہے، لیکن اس کو یہ پسند ہے کہ بندہ اسی سے مانگے، کیونکہ جہاں سے انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہوں انسان کی وفاداریاں بھی اسی جگہ پر ہوتی ہیں۔ تو اللہ بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے وفادار رہیں، ہر مشکل میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں اسی کی طرف رجوع کریں، کیونکہ وہ سارے اختیارات کا مالک ہے، وہ ہر پریشانی دور کر سکتا ہے۔ وہ انہیں بندوں کی غلامی سے، دیگر مخلوقات کی غلامی سے آزاد کر کے صرف اپنی غلامی میں لانا چاہتا ہے، اور اسے اس کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ بے شمار فرشتے اس کے حضور سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں، اس کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اور کسی پل رکتے ہی نہیں، دم لیتے ہی نہیں، کوئی بریک نہیں لیتے، مسلسل اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اسے ہم جیسے انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم سے یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کے آگے عاجزی اور انکساری کریں، اسی سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کریں، اس لیے کہ ہم دوسروں کی، اللہ کے سوا ہر ایک کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، اور اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ مانگنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، انسان اپنی زندگی میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگتا ہے، جو ان کے دل کے حال اور دلوں کی پکار اور دل کے راز و نیاز وہ سب سمجھتا تھا، جس کو پکارنے کے لیے بہت اونچا چیخ چلا کر بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو دلوں کے حال تک جانتا ہے، جو ہماری تنہائی کی سرگوشیوں کو بھی سمجھتا ہے، کیونکہ وہ کبھی سوتا نہیں، وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ ہر وقت سنتا ہے، آہستہ کو بھی اور بلند آواز سے کی ہوئی دعا کو بھی۔ تو بہرحال مانگنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن سب سے اہم ترین چیز کیا ہے جو انسان مانگے اور جو مانگنے سے ہی ملتی؟ مثلا آپ دیکھیے کہ ہماری غذا، ہمارے کھانے پینے کا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بھی کر دیا، پیدا ہوتے ہی اس نے ماں کے اندر اس کی غذا رکھ دی۔ جو ہی انسان بڑا ہوتا ہے تو طرح طرح کی چیزوں کو اس کے لیے خوشنما بنا دیا، جن میں خوشبو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، رنگ بھی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک طلب بھی رکھ دی، تو انسان اپنی غذا کی تلاش میں خود نکل کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک چیز جس کو اس نے مانگنے کے لیے کہا ہے، جو مانگنے سے ہی ملتی ہے، جس کے لیے انسان کے اندر سچی طلب ہونی چاہیے، اور وہ ہے ہدایت۔ اس لیے ہمیں سکھایا گیا کہ ہم دعا مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت کا لفظ بھی بہت خوبصورت لفظ ہے۔ ہدایت عربی میں کہتے ہیں کسی کی محبت، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ رہنمائی کرنا، کہ اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرما، کس چیز کی طرف؟
سیدھے راستے کی طرف. وہ سیدھا راستہ کیا؟ وہ راستہ جس پر چل کر ہم تجھے راضی کر سکیں، کامیابی کو پہنچ سکیں، تیرے قریب ہو سکیں، نقصان سے بچ سکیں. تو گویا دوسرے لفظوں میں وہ سیدھا راستہ دین اسلام ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے چنا ہے، پسند کیا ہے. صراط مستقیم کی مزید وضاحت بھی کر دی گئی کہ وہ کیسا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، وہ صرف کوئی ایبسٹریکٹ یا خیالی سا تصور نہیں، بلکہ یہ وہ راستہ ہے جس پر کچھ لوگوں نے چل کر دکھایا ہے اور وہ کامیابی کی منزل کو پہنچے ہیں. تو یا رب ہمیں بھی ان کے پیچھے چلنے والا بنا دے. وہ کون لوگ جن پر تیرا انعام ہوا. اور دیکھیے کہ اللہ کا انعام اور اللہ کی جزا اور اللہ کی طرف سے ملنے والا کوئی بھی فضل و کرم، کسی بھی قسم کی عنایت مخلوق کی ساری عنایتوں سے بڑی ہو سکتی. دنیا بھر کے لوگ اگر وہ سب کچھ ہمیں دے دیں جو ہم چاہتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو دے سکتا ہے. تو اس لیے کیا مانگا جا رہا ہے کہ یا رب تو ہمیں وہ راستہ دکھا جس پہ چلنے والے تیرے انعام کے حقدار ہوتے ہیں. دوسری طرف یہ بھی بتا دیا گیا غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جن سے تو ناراض ہوا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر اللہ بندے سے ناراض ہو جائے تو پھر بندے کے لیے کیا کوئی ٹھکانہ ہے کہ جہاں جا کر وہ پناہ لے لے؟ اگر وہ پکڑنا چاہے تو زمین اور آسمان میں کون سا کونا، کون سی غار اور کون سی چھپنے کی جگہ ہو سکتی کہ جہاں انسان اللہ سے بھاگ کر جا چھپے؟ کوئی بھی نہیں. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کہیں اور انسان جا ہی نہیں سکتا. اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جس سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہو، جس سے وہ ناراض ہوتا ہو. انسان جب اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرتا ہے تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بندے بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، بندے کبھی اس سے خوش نہیں ہو سکتے. لیکن اگر انسان لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے تو جلد ہی اللہ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اس لیے بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ان لوگوں کے راستے سے بچانا، ان لوگوں کی پیروی سے بچانا جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے، اور مجھے ان کا راستہ بھی نہیں چاہیے جو بھٹک گئے. وَلَا الضَّالِّينَ. بھٹکتا انسان کب ہے؟ جب انسان کو راستے کا علم نہیں ہوتا. تو گویا یہاں 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے. ایک وہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو رہنمائی ملی اور وہ اس راستے پر چلے جس پر چلنا چاہیے تھا ان کو، یعنی علم اور عمل دونوں ہی ان کے پاس تھا. دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ نے رہنمائی تو دی لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، لہذا ان پر اللہ کا غضب ہوا. اور تیسرے وہ لوگ جن کے پاس علم ہی نہیں تھا، جنہیں راستے کا پتہ ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ بھٹک گئے. اور آپ دیکھیے کہ بھٹکنا کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر سے کسی کام کو نکلیں اور آپ سے پتہ کھو جائے، ایڈریس گم جائے اور آپ سڑکوں پہ مارے مارے پھریں. ہر انسان ایسے کسی نہ کسی تجربے سے دوچار ہوتا ہے. تو یہ گم جانا اور بھٹکنا اور منزل تک نہ پہنچنا سب سے زیادہ حسرت کا باعث ہوتا ہے، خسارے کا باعث. اور اس وقت تو اور بھی زیادہ جب انسان یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، حالانکہ وہ بھٹک رہا ہے. تو بھٹکنے والے ہی دراصل سخت خسارے میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اس کے آخر میں آمین پڑھی جاتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے کہ اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما لے. تو بہرحال سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ایک عظیم سورت جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، دن میں سب سے زیادہ اس کی تکرار کرتے ہیں، لیکن عموماً سوچے سمجھے بغیر. اگر ہم
سمجھ کر شعوری طور پر اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو لازماً اللہ کی محبت اپنے دل میں محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا صحیح مطلب سمجھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنے شکر کی توفیق دے، اپنی عبادت کی توفیق دے، اپنی معرفت دے، اپنی پہچان دے، اچھی صحبت دے، انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے، ان لوگوں سے دور رکھے جن پر اس کا غضب ہوا یا وہ بھٹک گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔